بندہ بعد میں کہا کیوں؟ یہاں بندگی کا ایک راز بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے سوال کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سائل۔ کیا کہتے ہیں؟ پنجابی زبان میں آ گئے تو اسی کو کہتے ہیں سوالی۔ سوالی کہاں آگے کھڑا ہوتا ہے؟ دروازے کی دہلیز پر، منگتا بندہ، بھکاری بندہ۔ باری تعالیٰ نے جب فرمایا نا اذا سألک، پیارے جب وہ سوال کرے آپ سے، مانا ہے کہ پیارے جب وہ تیرے در کا سائل بن جائے، ارے جب وہ تیرے در کا سوالی بن جائے، پیارے جب وہ تیرے در کی دہلیز پر آ جائے، ارے جب وہ تیرے در کا منتا بن جائے، پیارے جب وہ تیرے در کا ساتھ بن جائے، تو فرمایا عبادی، پس اس میں میری بندگی کا حق ہے۔ باری تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں میں اپنا بندہ اسے کہتا ہوں جو پہلے در مصطفیٰ کا سوالی بن جاتا۔ فرمایا جس کو میرے مصطفیٰ کے در کا غلام بننا نہیں آتا وہ کبھی خدا کا بندہ آؤ اگر میری بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے مصطفیٰ کا غلام بننا سیکھو۔ مولا کیوں؟ انسان کو تو نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا اور بندگی کا راز یہ بتا رہا ہے کہ میرا بندہ بننا چاہتے ہو تو پہلے مصطفیٰ کے غلام بنو، در مصطفیٰ کے سوالی بنو۔ مولا ایسا کیوں؟ جواب ملا لوگوں اس لیے کہ میرا مقصود جو ذات محمد مصطفیٰ ہے، بلایا تھا اپنی عبادت کی طرف، اپنی بندگی کی طرف، مگر جب انسان نے خدا کا بندہ بننا چاہا تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے در کی طرف بھیج دیا۔ اس بات کو ایک شاعر نے بڑا خوب اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے پیار سے دیکھتا ہے خدا بھی اسے، پیار سے دیکھتا ہے خدا بھی اسے جو بشر مصطفیٰ کی نظر میں رہے، اور قصر شاہی سے اس کا ہے گر محترم، کیف ذکر نبی جس کے گھر میں رہے، اور زندگی تو مدینے کی ہے زندگی، اور بندگی بھی مدینے کی ہے بندگی، اور بندگی کا مزہ لوٹنا ہو اگر آدمی مصطفیٰ کے نگر میں رہے۔ تو جب تک در مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈالا جائے تب تک خدا کی بندگی کا حق ادا۔ یہ تو میں نے قرآن کی نص بتا دیا جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ باری تعالیٰ نے اپنا بندہ بننے کے لیے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا مقصود جو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اگر کوئی چاہے کہ علامہ صاحب یہ جو آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ در مصطفیٰ کا سوالی نہ بنے، تو کوئی اس کی مثال سے بھی ہمیں بات سمجھائیں گے؟ آئیے آج کی نشست میں صرف ایک ہی مثال بتاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کی افضل ترین عبادت وہ نماز ہے، اور یہ اتنی اللہ کے لیے خالص ہے کہ اس نماز کے اندر کسی دوسرے کی شرکت بھی گوارا، یہ صرف اللہ کے لیے۔ آئیے ذرا آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ نماز جو اللہ کی عبادت ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت بنتی کیسے ہے، یہ راز بتانا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ پورا مضمون آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو جس کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے شاید کوئی اور کام کرنے کا حکم نہیں، بار بار فرمایا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، انداز بدل بدل کر مختلف انداز سے اس نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ اگر تو ایک بار کہہ دیتا نماز قائم کرو تو تیرا ایک بار کہہ دینا بھی کافی تھا، یہ جو تم نے بار بار دہرایا کہ نماز قائم کرو، ہماری ناقص عقل تو کہہ دی ہے کہ ایک بار تو نماز پڑھنے کا حکم دیتا اور بقیہ بار بار دہرانے کی بجائے کتنا اچھا ہوتا تو اس قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا۔ مگر یاد رکھیں پورے قرآن کو پڑھ لیں، قرآن کے اندر باری تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ 5 رکعت نمازوں کی رکعتوں تک کا بیان قرآن کے اندر کوئی نہیں۔
فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 4. سارے قرآن کو پڑھ لیں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ فجر کی نماز کی 4 رکعتیں۔ ظہر کی نماز کی رکعتوں کا بیان قرآن میں کوئی نہیں۔ الغرض 5 نمازوں کی رکعتوں کا بیان اس قرآن میں کوئی نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے ایک ترتیب بناتے ہیں، پہلے نیت کرتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، پھر فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی اور صورت ملاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، درود پڑھا جاتا ہے، دعا ابراہیمی ہے، سلام پھیرتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ اس پوری ترتیب کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں۔ یہ ضروری باتیں تھیں یا نہیں؟ باری تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بیان کیا۔ مولا یہ جو بار بار حکم دے رہا ہے کہ نماز قائم کرو، ایک بار حکم دے دیتا، باقی اس قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا۔ طریقہ کیوں نہیں بتاتا؟ جواب ملا کہ لوگوں اگر سب کچھ قرآن میں لکھ دیتا، لوگ خالی قرآن پڑھ کے نماز پڑھ لیتے اور کوئی میرے مصطفیٰ کا محتاج نہ رہتا۔ فرمایا بار بار نماز پڑھنے کا حکم میں نے دیا تاکہ نماز کی اہمیت کا پتہ چلے، اور طریقہ اس لیے نہیں بتایا کہ جب پڑھنے کا وقت آئے تو در مصطفیٰ کے سوالی بن جاؤ۔ فرمایا اسی محبوب کے در کا سوالی بنانا تو مقصود ہے، اور ایسا ہی ہوا جب پہلی مرتبہ نماز کے قائم کرنے کا حکم آیا۔ صحابہ کرام نے سنا کہ حکم آ گیا ہے نماز قائم کرو، وہ بھاگتے ہوئے آقا کی بارگاہ اقدس میں چلے، عرض کی آقا ہم کیسے نماز قائم کریں؟ میرے آقا نے جواب دیا، حالانکہ اگر میرے آقا چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ میرے غلاموں جلدی کیا ہے، ابھی پہلا حکم آیا ہے، انتظار کرو، اگلی مہینے میں باری تعالیٰ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بھیج دیں۔ نہیں فرمایا، کیونکہ خدا بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی جانتا ہے کہ قرآن کے اندر نماز کی تفصیلات بیان نہیں ہے۔ میرے آقا نے وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا جو من کی تختیوں پر لکھنے والا۔ فرمایا نماز قائم کرنا چاہتے ہو، پریشان کیوں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ فرمایا میرے غلاموں میں جو بس جو کچھ تو مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو وہی کرتے چلے جاؤ، تمہاری نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں۔ آقا کے اس ارشاد مبارک پر غور کریں، میں نماز کی روح آج بتانا چاہ رہا ہوں۔ پوچھا آقا نماز کیسے قائم کریں؟ آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے غلاموں جو کچھ کرتے ہوئے تم مجھے دیکھتے ہو بس میری اداؤں کو اپناتے چلے جاؤ، تمہاری نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں۔ اور یہاں رک کر ایک اور بات کی طرف بھی آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سمجھ آ رہی ہو کہ آقا نے یہ فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ بات نہیں فرماتا۔ اہل علم لوگ علماء جلوہ افروز ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ بات نہیں۔ اگر آقا نے یہ فرمانا ہوتا تو اس کے لیے صرف 3 الفاظ چاہیے۔ صلو اس کا معنی ہے تم نماز پڑھو، کما اس کا معنی ہے جیسے، اصلی میں پڑھتا ہوں۔ 3 لفظوں میں بات مکمل ہوتی تھی۔ آقا فرما دیتے صلو کما اصلی، تم نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ آقا نے یہ تو فرمایا ہی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا میرے غلاموں تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آقا سیدھا فرما دے کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اتنا گھما پھرا کے بات کو لمبا کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا ہاں اگر یہ حکم دے دیتا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو فرمایا کائنات کے اندر کسی فرد بشر کی مجال ہی نہیں تھی کوئی مصطفیٰ جیسی نماز پڑھ کے دکھاتا۔ فرمایا کس کی ہمت، مجھ جیسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ وہ حکم ہی نہیں دے رہا جس پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ فرمایا مجھ جیسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا مصطفیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، بس جو کرتا تمہیں دکھائی دیتا، میری اداؤں کو اپناتے چلے جاؤ، تمہاری نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں۔ گویا پتہ چلا نماز نام ہی مصطفیٰ کی اداؤں کا ہے، نماز نام ہی کملی والے آقا کے قدموں کی تلاش۔ اور یہ تو بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک غلط فہمی معاذ اللہ آتی ہے نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دوران نماز نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے۔ میں یہاں رک کر یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں،
یہ وہم ہے، لوگ کم علمی ہے، جہالت ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس دن اس حدیث مبارکہ کو پڑھا، میرے ایمان نے، میرے ذوق نے اس بات کی شہادت دی کہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، بلکہ نماز اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ مصطفیٰ کا دھیان پکا۔ یہ غلط سبجیکٹ ہے، میں لمبی تو بھی نہیں، صرف اسی حدیث مبارکہ کو آپ کے ذہنوں میں بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا چشم تصور میں لائے، جب صحابہ کرام نے پوچھا آقا ہم کیسے نماز پڑھیں، تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے غلاموں تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ یہ جواب ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب آقا نے فرمایا ہوگا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو صحابہ کرام نے پہلے تو آقا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ذرا دیکھ لیں آقا کیسے نماز پڑھتے ہیں، دیکھا ہوگا نا۔ اور پھر چشم تصور میں لائے، ارے دیکھنے کے بعد جب وہ تنہا اکیلے جا کر اپنی نماز پڑھنے لگے ہوں گے، ادھر نیت کرنے لگے ہوں گے، ساتھ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے آقا نے نیت کیسے کی تھی۔ بولیے خیال آیا ہوگا یا نہیں؟ ایمان سے کہیے، میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں، خیال آیا ہوگا یا نہیں؟ ارے قیام کرنے لگے ہوں گے، پھر سوچا ہوگا ہمارے آقا نے ہاتھ کیسے باندھے تھے، رکوع میں گئے ہوں گے، پھر سوچا ہوگا ہمارے آقا نے رکوع کیسے کیا تھا۔ ارے نماز تو خیال مصطفیٰ کے بغیر ہوتی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے کہ معاذ اللہ جس میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ہم تو یہ سوچتے پھرتے ہیں نا خیال آنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، آقا کے کچھ غلام صحابہ کرام ایسے بھی ہوتے جو آقا کے پیچھے جب با جماعت نماز ادا کرتے ادھر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتے اور پوری نماز میں چہرہ پھیر کر آقا کے مکھڑے کو تکتے رہتے۔ ان کی نماز یہ ہوتی تھی۔ اور یہ میں نے ایسے کوئی آپ کے ذوق کے لیے بات نہیں کی، یہ حقیقت ہے۔ اس پر آپ کو ایک ایمان افروز سند بھی دیتا ہوں۔ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا مارکہ تھا، وہ مارکہ جس پہ اللہ رب العزت نے اپنے غلاموں کی مدد کے لیے باقاعدہ ملائکہ کو بھیجا تھا، فرشتوں کو بھیجا تھا۔ فرشتے آئے، یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا، سورہ انفال کو پڑھیں، سورہ آل عمران کو پڑھیں، تفصیل سے سارا ذکر مل جائے گا۔ باری تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جنگ جیتی گئی، کافر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اسی میدان بدر میں میرے آقا نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر با جماعت عصر کی نماز ادا کی۔ جب نماز ادا کر رہے تھے تو دوران نماز میرے آقا امامت کے مصلی پر کھڑے کھڑے مسکرا پڑے۔ آپ نے تبسم فرمایا، چہرے کی کیفیت زور زور سے نہیں ہنسے، بس جسٹ مسکرائے۔ جب نماز مکمل ہو گئی، سلام پھر گیا، دعا ہو گئی، تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں آج آپ نماز میں مسکرائے کیوں تھے؟ مجھے اتنا بتائیں کہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نیت باندھی ہو، حالت نماز میں آپ کا دھیان کہاں ہوگا؟ سجدے کی جگہ، وہاں نظریں ہوں گی نا۔ اور اگر امام مصلی پر کھڑا کھڑا مسکرا پڑے تو پچھلوں کو نظر آئے گا امام کیا کر رہا ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے صحابہ کرام کو نظر کیسے آتا تھے؟ تو وہ بھی نماز میں۔ ارے اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ پڑھ نماز رہے تھے مگر مکھڑا یار کا تک رہے۔ پوچھا آقا ذرا فرمائے آج آپ مسکرائے کیوں تھے؟ بات وہ اتنی بتانا چاہ رہا تھا، مگر جب یہ پوچھا تو جو آقا نے جواب دیا وہ اس سے بھی بڑھ کر ایمان افروز۔ وہ جواب سننا چاہتے ہیں؟ جب پوچھا نا آقا آج مسکرائے کیوں تھے تو میرے آقا فرمانے لگے کہ میرے غلاموں ہوا یوں تھا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، جنگ جیتی گئی، کافر بھاگ گئے، فرشتوں نے سمجھا کہ ہمارا کام تو مکمل ہو گیا، تو وہ واپس آسمانوں کی طرف گئے۔ جب اوپر گئے تو دروازے بند کر دیے، حکم ہوا خبردار کسی کو اوپر آنے کی اجازت نہیں۔ ملائکہ پریشان ہے، مولا ہم تو جنگ جیت کے آ رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ ہمیں شاباش ملے گی، ہمارا داخلہ بند کر دیا گیا۔ جواب ملا ہاں اچھی بات ہے تم جنگ جیت کے آ رہے ہو، شاباش ملنی چاہیے، مگر غلطی یہ کر آئے ہو کہ جس محبوب کی خاطر بھیجا تھا ان سے اجازت لیے بغیر
پہلے میرے محبوب سے اجازت مانگی. تو فرمایا اب جبریل کی قیادت میں سارے ملائکہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور جبریل امین عرض کر رہے تھے کہ آقا کیا اجازت ہے اب ہم پلٹ کے چلے جائیں؟ تو فرمایا ان کے اجازت مانگنے پر مجھے مسکرانا آ گیا. اور وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرسہ اللہ، آپ کبھی جب یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں تو اس بات پر ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں وہ جو آقا مصلی پر کھڑے کھڑے مسکرائے تھے جبریل کے اجازت مانگنے پر، تو آقا کا مسکرانا بھی بڑا معنی خیز تھا، وہ محض مسکرانا نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب جبریل امین نے اجازت مانگی ہوگی نا کہ آقا اب ہم چلے جائیں، تو آقا مسکرا پڑے. گویا کہ آقا کے مسکرانے کا معنی یہ تھا، آقا جبریل امین سے فرمانا یہ چاہ رہے ہوں گے کہ جبریل اب سمجھ آئی مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. تو صحابہ کرام کو وہ تھے جو حالت نماز میں بھی آقا کے چہرے کو تکتے رہتے تھے. اس پر کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ، ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، ارے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. صحابہ کرام کی تو نماز تھی. پھر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز کو نام ہی مصطفیٰ کے قدموں کی تلاش کا. اور اقبال نے تو حد کر دیا. اقبال کہتا ہے کہ آقا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. اقبال کی شاعری محض شاعری نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. اقبال کہتا ہے کہ آقا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں کملی والے آقا کی محبت اور ادب اپنے عشق اپنے کمال کو نہ پہنچے. اور اگر نماز کی اسی کیفیت کو سمجھنا ہو تو آپ کو بخاری شریف کی ایک روایت سنانا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ایک آدھ مرتبہ بیان نہیں کیا، متعدد بار کئی مرتبہ اس کو بخاری شریف میں نقل کیا. اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اتنی کثیر مرتبہ بخاری شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو پڑھا تو کہتے ہیں میرے دل نے آواز دی کہ لگتا ہے کہ امام بخاری بھی کوئی عاشق رسول تھا. وہ اوپر عنوانات بدلتے رہے مگر نیچے بار بار حدیث ایک ہی بیان کرتے رہے، وہیں سے سارے مسائل اخذ کرتے رہے. واقعہ اس کا یہ تھا، خلاصہ اس حدیث مبارکہ کا کہ کسی قبیلے میں کوئی جھگڑا ہو گیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. واپسی میں کچھ تاخیر ہو گئی، نماز ظہر کا وقت تھا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فیصلے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، دیر ہو رہی، تاخیر ہو گئی. پیچھے صحابہ کرام مسجد نبوی میں انتظار کر رہے ہیں کہ کب آقا تشریف لائیں تو ہم بھی باجماعت آقا کے پیچھے نماز ادا کریں. ماشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے شہزاد برادران مرکز بن حاجی قرآن سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور انشاءاللہ جو ایک ذوق میں آپ کے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، جب بعد میں ان کی نعتیں سنیں گی تو انشاءاللہ آپ کو نعت سننے کا بھی مزہ آئے. بس